اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے بہنوں، ربیع الاول کا آخری عشرہ شروع ہے اور آج میں آپ کے ساتھ 3 بہت ہی مجرب اور طاقتور دعائیں شیئر کروں گا۔ اگر آپ ان دعاؤں کو ربیع الاول میں پڑھنا شروع کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کے گھر میں غیب سے رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا اور آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا کاروبار ہے تو کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایک اچھی نوکری مل جائے گی اور گھر میں اتنا خیر و برکت والا رزق آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 3 دعائیں ہیں، بڑی ہی مجرب اور بڑی ہی طاقتور دعائیں ہیں۔ آپ چاہیں تو ان 3 دعاؤں کو صبح کے وقت پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان 3 دعاؤں کو رات سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جب تک آپ یہ دعائیں پڑھتے رہیں گے آپ کو اللہ کی غیبی مدد ملتی رہے گی، آپ کے گھر میں غیب سے رزق آتا رہے گا اور وہ بھی خیر و برکت والا رزق۔ اور اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب وہ کون سی 3 دعائیں ہیں، ان کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو ان 3 دعاؤں کو صبح کے وقت پڑھ لیں یا پھر رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ 3 دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی دعا استغفار کی دعا ہے۔ اب استغفار کی فضیلت، اس کی برکات، اس کی عظمت میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ دوستو، دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو کہ مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ مزمل میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اور رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت آنا اور دلوں کا روشن ہونا اور درجات کا بلند ہونا، رزق میں کشادگی، مال و دولت، اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، یہ تمام صفات شامل ہے۔ تو دوستو، استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، کم پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار
استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں یا پھر اتنا ہی پڑھ لیں استغفر اللہ، تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بڑے مبارک کلمات ہیں، ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ساتوں زمین و آسمان کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں یہ کلمات رکھ دیے جائیں تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے۔ جو تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی درپیش آتی تو آپ انہی کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھتے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات بھی پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں تسبیحات پڑھ لیں، یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا دیر بھی نہیں لگے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 3 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ اگر آپ ان 3 دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو مشکل لگتا ہے کہ آپ روزانہ یہ تینوں دعائیں نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہر مہینے کم از کم 10 دن ان 3 دعاؤں کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ پورے مہینے میں کوئی بھی 10 دن آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں، صبح پڑھیں یا رات کو پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اگر آپ کا کاروبار ہے تو انشاءاللہ کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے اور کاروبار پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ آپ کی روزی کا بندوبست ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق خیر و برکت والا ملے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو بھی سنے گا، آپ کی خطاؤں کو بھی معاف کرے گا، آپ پر اپنی رحمت کو بھی موسلادھار بارش کی طرح برسائے گا۔ دوستو، ایک بار اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اتنا مبارک اور اتنا طاقتور عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ 3 دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔